بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کامران اصغر میرا نام ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نماز جنازہ پر بات کریں گے کہ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ بنیادی طور پہ انسان کی روح اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق کیا اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنے سے جدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ انسان پر چھوڑا کہ انسان کی روح جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے کہ نہیں، اور ساتھ ہی اشارے بھی دے دیے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، اور ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ لٹرلی ایک شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو جمادات ہیں یہ بھی اس طرح سے بے جان نہیں ہے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایک موجود ہے، کوئی جو ہے وہ ایک بولنے کی سچ صلاحیت تو نہیں ہے لیکن تسبیح کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو ان کو بے جان نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ چرند و پرند، اور صبح صبح جو پرندوں کی آواز آتی ہے یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بلی جو تھی اس کو دیکھا گیا حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اور وہ باقاعدہ دو زانو ہو کر بیٹھی تھی ادب کے ساتھ۔ تو اٹس امیزنگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر کے آگے ایک جانور جو ہے وہ تقریباً سجدہ کر رہا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، حرام۔ قبر کو سجدہ کرنا اور کسی بھی انسان کے آگے سجدہ تعظیمی کرنا قطعاً حرام ہے، اور اگر سجدہ عبادت کر لیا تو کھلا شرک ہو جائے گا۔ تو یہ سارے آداب ہیں قبر کے۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کی روح کو تخلیق کیا گیا، تو سارے جو چرند و پرند تھے اور جو جمادات ہیں وہ تو تسبیح کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانوروں تک نے کلام کیا، اور ایک کھجور کے تنے تک نے کلام کیا، اور تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمت عطا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ایون کنکریاں جو ہیں وہ بھی بول اٹھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہر چیز نے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم دنیا میں جہاں پہ ہمیں اس بات کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ہم یعنی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے رجوع نہیں کر رہے جس طرح سے رجوع کرنے کا حق ہے۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، جب بھی یاد آئے، جب بھی توفیق ہو تو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی یاد دلاتا رہے۔ اور پھر ہر انسان نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ پھر جب چلے جانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اعمال کا سلسلہ ترک ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان اس طرح سے نزع کی حالت میں پڑھنا شروع کر دیں تو یہ
آداب ہیں، اور اس کے سامنے آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، لیکن آپ نے منہ سے اس کو کچھ نہیں کہنا کہ بھئی کلمہ پڑھ لے۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم ہو تو اس نے تو غیر مسلم بیچارہ اگر فوت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے شرک کا جو بہت بڑا گناہ ہے اس کی سزا ملے گی، تو اس کو بھی آپ مرتے وقت اس کو تلقین کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ راہ راست پہ آ جائے، شاید آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ تو یہاں پہ تلقین کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی۔ تو اسی طرح یہاں پہ جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک خاتون ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ خاتون بھی آئرش ہیں، تو آگے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو بالکل انتقال ہونے لگا، تو وہ جو خاتون تھیں وہ ظاہر مسلمان ہو چکی تھیں، تو انہوں نے اپنے والد کو کلمے کی تلقین کی، اور الحمدللہ بستر مرگ پہ اس بوڑھے شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور کہاں مسیحیوں کے قبرستان میں انہوں نے دفن ہونا تھا، اور کہاں پہ وہ اسی قبرستان کا جو ایک حصہ ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں پھر دفن ہوئے، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تو یہ نماز جنازہ کا مقصد ہے کہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں، خصوصاً صغیرہ گناہ، وہ سارے ان کے جو ہے وہ مسلمان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ سارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے۔ تو یہ جو ہے وہ مقصد ہے نماز جنازہ کا۔ تو دعائے مغفرت پہ تو سب مسلمانوں کا ہے کہ جو بھی اس کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے سب مسلمانوں کا کہ جو بھی چلا جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ تو جنازہ، نماز جنازہ بھی ایک دعائے مغفرت ہے، اور جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو گئے اس کی اللہ تعالیٰ، اگر وہ کوئی بہت زیادہ کبائر میں مبتلا نہیں تھا، یا اس نے کوئی حقوق العباد کی کوئی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر مقصد ہے اس کا نماز جنازہ کا، اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ ادا کیسے کی جائے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ وضو پہلی شرط ہے، تو وضو کیا جائے، اور اس کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو جائیں جس طرح آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام اللہ اکبر کہے گا، اور اس کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعض اسکول آف تھاٹس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا اس طرح سے ثابت نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا جائے اگر امام کو ٹائم اس کا دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو امام کا مسلک ہے اس پہ آپ عمل کیجئے، اور سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک یہاں تک پڑھیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، اور
اس کے لیے یہ چیز ہم میں کس طرح آئے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کریں، اور اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا. تو فقہ حنفی میں تو جو امام ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، ہم نہیں اٹھائیں گے. تو ظاہر ہے کہ دوسری فقہ کے مطابق آپ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہے گا. اس اللہ اکبر کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو ہم میں سے جو فوت ہو جاتا ہے اس کو ایمان پر موت عطا فرما، یعنی جو زندہ رہے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جو فوت ہو اس کو ایمان پر وفات دے. تو یہ ہر جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کے لیے یہ دعا کی جائے گی، کیونکہ یہ اس طرح سے یعنی ایمان پہ جس کی موت آ گئی، کہ جس کا من اخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ بالکل جانا چاہتے ہیں. تو ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ہی اعمال کریں کہ ہم جنت والے بن جائیں، ورنہ ہمارے اعمال کم از کم میرے تو نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ بھی دعا کریں کہ ہو جائیں. تو ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جنت میں نہ جا سکیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جانے والا بنائے، آمین. تو اسی لیے پھر سب کے لیے یہ ایک نصیحت بھی ہوتی ہے، ایک دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسلام والا اور ایمان والا بنائے. اور ساتھ ہی آپ نے مغفرت کے لیے دعا کر دی ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی مغفرت فرمائے یا اللہ. پہلے زندہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک تلقین ہے جنازے میں، پھر اس کے بعد میت کے لیے، پھر شاہدینہ جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، اور غائبینہ ہم میں سے جو لوگ نہیں شریک ہو سکے وہ بھی، وہ صغیرنا و کبیرنا جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جائے، جو ہم سے بزرگ ہیں ہم سے بڑے ہیں عمر میں وہ بھی. پھر وذکرنا و انثانا، جی جو مذکر ہیں جو مرد ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جائے، وہ انسانہ اور عورتوں کی بھی مغفرت ہو جائے. تو اور اس کے بعد پھر آپ نے جو جیے وہ اسلام پہ جیے، اور جو مرے وہ ایمان پہ مرے. تو ہمارے بزرگ مولانا عبید اللہ شیخ المفتی رحمۃ اللہ علیہ، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، جامعہ اشرفیہ لاہور سے ان کا تعلق تھا. تو جب بھی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. کہتے تھے میرے لیے خصوصیت سے دعا کریں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. اور کتنے سال ان کا یہ معمول تھا کہ جمعے کے بعد اپنے لیے یہ دعا کرواتے تھے، اور الحمدللہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا. اور اب ان کی ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ آخری وقت کی، جس میں وہ
لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. نصیحتیں فرماتے فرماتے پھر وہ کچھ گھنٹے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو اس طرح سے جئیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، مریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا پیغام لائے؟ اللہ تعالیٰ کا. محبوب کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. تو عبادت کس کی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اور محبت اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہ ساری باتیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے مطلب یہ کہ آپ نے تو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ایک طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے اور پھر دوسری طرف سلام پھیرنا ہے. تو اس کے بعد میت کو پھر قبرستان میں لے کے جایا جائے گا، اور اس کے بعد میت کی تدفین ہوگی. اور پھر قبر پر بھی آپ میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور اگر روح نیک تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرما دے. اگر کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی فوت ہوئی ہے تو لڑکے کے لیے دعا ہوگی اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور لڑکی ہوگی تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. تو اس میں ایک شفاعت کا پہلو مل رہا ہے کہ وہ جو نابالغ اگر آپ کا خدا نخواستہ فوت ہو جائے، بہت ماں باپ پہ گراں گزرتا ہے. مثلاً جو ہمارے نعت خان علی حیدر صاحب، ان کا بیٹا فوت ہوا تو اس سے پہلے وہ گلوکاری کرتے تھے موسیقی کے ساتھ، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، نعت خوانی کی طرف آ گئے. تو سلام بھی پڑھتے ہیں وہ اہل بیت کی خدمت میں. تو یعنی ان کا نابالغ بیٹا فوت ہوا. تو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کا نابالغ بیٹا یا بیٹی اگر فوت ہو جائے تو وہ آپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شفاعت ہو اور آپ جنت میں چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر کسی کا نابالغ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے. تو آپ خوشی تو نہیں منا سکتا ہے کہ دکھ ہوگا، بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے، جتنا دکھ بھی کیا جائے کم ہے. لیکن شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ اس مصیبت کے بدلے وہ ہمیں جنت عطا فرما دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. چلتے چلتے ایک اور میں اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے ظاہر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو جنازہ پورا ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو میں دوسری بات کرنے لگا تھا کہ ہمارے پیارے بھائی جنید جمشید بھائی کا پرسوں صبح فضائی حادثے میں انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی سلپ آف دا ٹنگ ہوئی ہے، کوئی نادانستہ کوئی چیز غلط منہ سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہ فرمائے، ان کو معاف فرما دے. وہ دنیا میں بھی معافی مانگ کے گئے اور ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی کہ میری ایسی نیت نہیں تھی. میری ان سے پرسنل ملاقات ہوئی، بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور اتنے خوبصورت اخلاق کے مالک کہ جس سے اتنا خوبصورت دل اور اتنے خوبصورت اخلاق کے مالک میں تو ملا ہوا ہوں. بہت پیارے آدمی تھے، اور ایسے لوگ، اتنے خوش اخلاق لوگ کم ہی ہوتے ہیں. یہ مجھ سے ملے تو مجھے انہوں نے ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے کسی
چھوٹے بھائی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک بڑا بھائی ایک چھوٹے بھائی کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے میں اس سے زیادہ کیا کہوں، اتنے محبت کرنے والے شخص، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس آڈیو کے ساتھ میں ایک اور آڈیو مرج کرنے لگا ہوں، جس میں جو کہ میرے والد صاحب حضرت پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی شیخ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی آڈیو ہے، جو کہ حضرت مولانا احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور ٹھیک میرے والد صاحب کے 1 سال کے بعد حضرت قصوری صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 4 ستمبر 2015 کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر مولانا احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لاہور کے عالم دین تھے، اور جس طرح میں نے مولانا عبید اللہ الاشرفی کے پیچھے بے شمار جمعے پڑھے، اسی طرح مولانا احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھی میں نے کتنے جمعے پڑھے، اور آلٹرنیٹ کرتا تھا کہ ایک جمعہ ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے، تو انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور پھر وہ خود بھی انتقال کر گئے 29 اگست 2016 کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اور تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ آپ سنیں گے، تو وہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں انہوں نے کلمات ادا کیے، نیک کلمات عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنازے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ظاہر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک عالم کی طرف سے آئے گا تو وہ ایک اوتھینٹک چیز ہوگی، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب آپ اگلی آڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو یاد ہو، آپ اس مرلے کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ ربی جعلنی سب کو یاد ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایسی آسان دعائیں جو آپ کو قرآن و حدیث کے الفاظ والی دعائیں یاد ہوں، اسی مرلے پر سورہ فاتحہ بھی بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو دشواری ہو تو کم از کم یہ کرے کہ آہستہ آواز سے آمین کہتا چلا جائے۔ چوتھی تکبیر جب ہوگی اس وقت دونوں ہاتھ فوراً کھول دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ دوست احباب 2-3 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بعض دوست کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے تو ایک ہاتھ کھولتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرا جائے تو دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ اور بعض حضرات کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھے رکھتے ہیں اور دونوں طرف سلام جب پھر جائے تو پھر ہاتھ کھولتے ہیں۔ نہیں، مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب چوتھی تکبیر ہوگی تو دونوں ہاتھ فوراً کھول دیے جائیں گے اور پھر دائیں بائیں سلام پھیرا جائے گا۔ نماز جنازہ در حقیقت یہ رخصت ہو جانے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کے اندر 2 چیزیں بہت کام کرتی ہیں، ایک عاجزی اور ایک حضوری قلب۔ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ کر دعا مانگیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں جیسی مخلصانہ دعاؤں کی ضرورت ہوگی، ویسے دعا جو ہے وہ عاجزی اور خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر ہی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جنتی شخص ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے میری ذاتی ملاقاتیں اور بہت پیار محبت
اور علماء کا احترام کرنے والے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں میری ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، ان کے بیٹے وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اب کسی کا اور انتظار تو نہیں؟ نماز جنازہ کی نیت یوں کریں گے: 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جوتوں کے تلووں میں غلاظت کا امکان ہوتا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جوتے اتار لیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے قرآن خوانی اور تقریب اشارے ثواب کل 9 بجے آپ کی رہائش گاہ کے اوپر ہوگی اور 10 بجے انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی سیدنا مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا مولانا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، تیری مشیت سے، تیرے نظام موت و حیات کے مطابق جو روح تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میرے مولا اپنے کرم سے ان کی اگلی ساری منزلیں آسان فرما۔ آمین۔ قبر کے اندر نکیرین کے سوالات کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ قبر کے اندر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو عطا فرما دے۔ آمین۔ حضور کا سایہ رحمت اور حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ میرے مولا تیرے اس بندے نے تیری توفیق سے، تیری عنایت سے اپنی زندگی کے اندر جو نیک اعمال کیے ہیں انہیں قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت کے مطابق کئی گنا اجر عطا فرما۔ بتقاضا بشریت جو غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، سہون ہوا، عمدن ارتکاب کیا، اپنی رحمت سے حضور کی رحمت کے صدقے معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کو قبر کے اندر روشنی عطا فرما دے، اپنے فضل اور اپنے کرم سے قبر کے اندر تا حد نگاہ وسعتیں عطا فرما دے۔ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ جس کے 40 مسلمان جس کے لیے دعا کر دے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کے بچھڑنے سے اعزاء و اقربا کو جو صدمہ ہوا ہے، جو زخم لگا ہے،
اپنی رحمت کے مرم سے اسے جلد مندمل فرما دے. جن احباب نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. جتنے شرکاء یہاں موجود ہیں ان کے جتنے اعزاء و اقرباء فوت ہو چکے ہیں سب کو اپنی بخششوں سے نواز دے. ہم سب تیری رحمتوں کے محتاج ہیں. اپنی رحمتیں اپنی بخششیں ہم سب کے شامل حال فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم بحق رحمت للعالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.